يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ اللہ کر کے یارا ویکھ لے ذکر قلبی کا نظارہ ویکھ لے اللہ اللہ کرنے والے بازی لے گئے بن گئے جڑے غلام سبقت لے گئے اللہ اللہ کرنے والوں کی شان نرالے نے اللہ اللہ کر دے کرما والے نے ہر کے خواہ دے ہم نشینی باخدا او نشین دے در حضور اولیاء پاک او ذات جس نے بغیر تھما دے آسمان نو چھت بنایا پاک او ذات جس پانی دے اتے مٹی دا بچھاونا بچھایا بزرگ فرماندے نے اللہ نو ملن دے کئی طریقے نے لیکن سب تو آسان طریقہ ہے پیری مریدی پیری مریدی دا مقصد کی ہے اللہ تک پہنچنا مولانا روم فرماندے نے جے تو چاہنا ہے کہ میں خدا نو مل پواں زہرا پیر پرستی ہے حقیقت میں خدا پرستی ویکھن نو تاں وہ بندہ ہے لیکن ان دا تعلق اللہ نال ہے جس ڈبے دا کنڈا یارو نال انجن جڑ جاوے بھاویں کی کچھ بھریا ہوئے وہ کھچی لے جاوے جتنے بھی گناہ ہون بندے دے وچ کسے کامل دا لڑ لگ گیا قسمت دی گل ہوندی کئیاں تے یوں سن لیا ہے نا بھی پیر پکڑنا چاہیے اے نہیں سنیا بھی کیو جا پکڑنا چاہیے امام غزالی فرماندے نے ایک وپاری آ تاجر آ وہ باہرلیاں ملکاں وچوں سامان لیاوندا آن کے ویچدا انہیں کدائیں کسے خوہ دے وچ اٹ لگی ہوئی ان دے اتے لکھیا سی وائی بادشاہی وہ آندا یار میں ایو کام کراں وائی آلا میں کدے کدے ہونا کدے کتے ہونا مقصد تاں روزی کمانا ہی انہیں جا کے تے کوئی ڈگے لے لے کوئی زمین لے لی ٹھیکے تے یا مل لے لئی ہوں آپ تو جاوے کو نہ کرے نوکراں نو چھڈے آیا وہ ڈنگراں دی صحیح دیکھ بھال نہ کرن ڈنگر مر جاون فصل ہوئے کوئی نہ وہ کنگال ہو گیا پھر سوچدا ہے بھی میں وہ اٹ جیڑی ہے نا وہ پٹ آواں کوئی ہور نہ پڑھ کے پھسے گیا تے وہ اٹ پٹی اندر دوے پاسے لکھیا آیا کھیتی خسمہ سیتی آدھا ہوں میں یہ بھی کر کے ویکھ لواں پھر اس انج کیتا تے او مالا مال ہو گیا ایک پاسا پڑھ کے
ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਇਆ ਵੀ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں اللہ پیر دے بغیر خدا نہیں ملتا۔ کون پیاندے نے؟ عارفاں دا عارف جوان ہے جن دے کول سارے علم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جڑا پیراں دا کامل پیر ہے نا ان دی بیعت کرو۔ میں مرشد او سہیڑیے جڑا دو جگ خوشی وکھاوے ہو، پہلے غم دنیا دے میٹے وت راہ رب دا سمجھاوے۔ اس کالے کلر دل دے تائیں چا چاندی خاص بناوے ہو، اور جس انے مرشد کچھ نہیں کیتا انہوں واندی ندی رڑاوے۔ باطن دا انا پیر سونا سائیں رحمت اللہ علیہ کول ایک ہندو گیا، انہوں کسے خلیفے یا فقیراں آکھیا ان دا پتر گم ہو گیا سی۔ وہ اتھے گیا فقیر پور شریف، انہوں پڑھایا آپ پیراں تے ڈگ پویں عرض کریں دعا کرن تویز دیون جو بھی کر سن۔ حضور نماز دے آئے عشاء دی تے او پیراں تے ڈگ پیا۔ تسی جی اکھیں والے ہو، میرا بچہ نہیں لبدا پیا۔ آپ فرماندے نے میں تو بیٹری لے کے باہر نکلتا ہوں، مجھے تو نظر یہ قریب کی بات چیز نظر نہیں آتی، میں تو ٹارچ لے کر باہر نکلتا ہوں۔ وہ پیروں میں چمڑیا رہا، پھر حضور نے اکھاں بند کر کے تے دعا فرمائی۔ فقیراں انہوں پکڑ کے ہٹا لیا۔ وہ مطمئن نہیں ہویا، نہ تویز دیتا انہیں نہ کوئی گل سنی انہیں۔ وہ گھر آ گیا، گھر آیا تو کی ویندا ہے کہ بچہ ہوندا گھر آیا بیٹھا، پوچھدا ہے پتر تو کتھے گیا ہے؟ تے میں تو بڑے دن ہو گئے تینوں تلاش کردیاں نوں۔ اس آکھے ابا جی پہاڑاں دے وچ کسے غار وچ مینوں لے گیا ہیں، مڑ تو آیا کیویں؟ اس آکھے ایک لال جی داڑھی والا بزرگ اس میرے وہ سنگل توڑے، مینوں مگر بٹھا لیا گھوڑے دے، اگوں دریا دے وچوں لنگے آئے تے میں تو اکھاں میٹ لئیاں ڈردے نے۔ وہ بزرگ جڑے ہیں وہ گھوڑا چلائی گئے، ایتھے میرے بوئے اگے چھڈ کے تے مینوں آپ غائب ہو گئے۔ اس ہندو نے آکھیا آپ چل مسلمان ہو جاویے، یہ مسلمانوں کا ایک پیر ہے، اندر کول میں دعا کرائی آئی، لال داڑھی ہوندی بھی آئی۔ وہ جدوں آئے نا وہ بچہ ویکھ کے حضرت صاحب نے فرمایا آئے بزرگ اے مینوں لے کے آیا۔ حضرت صاحب فرماندے نے میں تو آپ کے پاس تھا ادھر، کون آندا ہے بھی یہ چاہتے ہیں سانوں کوئی پہچان لوے، میں تو تیرے کول نہ آئی تھے کوئی ہور ہونا۔ وہ آندا جی یہ بزرگ منن تے نہ منن۔ وہ پھر پیو پتر نہ تاں پڑھ دے تو میں سنیا، دونوں مسلمان ہو گئے۔ یہ وہ علم ہے جیڑا لوکاں دا دل پھیردا ہے، یہ وہ علم ہے جیڑا بندیاں کول گناہ چھڈاوندا ہے۔ سندے رہنے ہیں لیکن آپ تو چھڈے کو نہیں، تو پھر سوچنے ہیں بھی یار ایویں گلاں بنیاں آئیں نہیں۔
ਕਾਮਲ ਪੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਸਾਦਕ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਆਖਣ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੁਰੀਦ ਆਖੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੱਜਣ ਸਾਈਂ ਆ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ, ਮੁਰੀਦ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਪ ਪਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਤਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਫਕੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਵੀਂ। ਮੈਂ ਲਾਮਾ ਤੋਂ ਵੇਖਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੀਰ ਹੈ ਕੋ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 2-3 ਵਾਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬੋਤਲ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਕਿਆ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਸਾਦਕ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੰਨ ਚੜੂ ਆਈ ਮੁਰੀਦ ਆ ਬਾਜ਼ੀਦ ਬਸਤਾਮੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਯਾਰ ਕਾਮਲ ਪੀਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਦਕ ਮੁਰੀਦ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਜੰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜੰਜ ਲੱਗਣੀ, ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਸਾਂ ਤੂੰ ਮਿਲ ਲਵੇਂ। ਉਹ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਗਏ, ਜੰਜ ਪਿਛਾਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਰੀਦ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜ਼ੀਦ ਬਸਤਾਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੁਰੀਦਾ ਅੱਛਾ ਕਿਤੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਜ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਵੇਂਦਾ ਤੇ ਪਿਆ, ਸਿਹਰਾ ਬਣਿਆ ਲਾੜੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂ। ਮੁਰੀਦ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜੰਝ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾੜਾ ਹਾਂ। ਬਸ ਪੀਰ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਮੇਰਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਈਆ ਲੰਗਰ ਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਆ। ਮੁੜ ਵੀ ਕੋਈ ਨੇ ਸੋ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾੜਾ, ਜੰਝ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਜੰਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਡੀਕ ਕੇ ਤੋਂ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ਦਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਆਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾ ਪਰਨਾ ਛੱਡੀ। ਜੈਸੇ ਉਹ ਵਹੁਟੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ, ਉਹ ਲਾੜਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਆਂਦੀ ਆਈ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਮਰਿਆ। ਉਹ ਲਗੇ ਗਏ ਬਾਜ਼ੀਦ ਬਸਤਾਮੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਏ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਬਈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮੁਰੀਦ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਰੀਦ ਉੱਥੇ ਅਪੜ ਗਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ। ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ 1000 ਰੁਪਈਆ ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਇਆ ਕਿੰਦੇ ਤੇ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਗੋੜੀ ਦੇਣਾ, ਗੋੜੀ ਲੈ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਨ ਦੇਵੇਂ, ਮੈਂ
ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ 1000 ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੰਗਰ ਦਾ, ਆ 100 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਚੱਲਣ। ਉਹ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਉਧਰ ਗੋੜੀ ਮੋੜੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ? ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਉਹ ਨਾਲੇ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਹਿਸ਼ਾ ਔਰਤ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵੇਖਣ ਦਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, 100 ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਫੀਸ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੁੜ 1000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੀ ਫੀਸ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਖਰੇ ਚ, 100 ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਿਆਂ ਤੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ 100 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ, ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ, ਏਡਾ ਤੋਂ ਆਸ਼ਕ ਆ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, 100 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ 1000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੁਰਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੰਜੀ ਦੇ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਮਰੀਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ। ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਇਹ ਮੁਰੀਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 2 ਵਾਰਾਂ 3 ਵਾਰਾਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਖਰ ਦਲੇਰ ਹੋ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੱਕਾ ਵੱਜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ 'ਚ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਬਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਔਰਤ ਵੀ ਡਰ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਪੁੱਛਦੀ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੌਣ ਆ? ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਆ। ਪਾਲੂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋ ਨਾ ਸੁਣਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ, ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਓ। ਉਹ 1100 ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਮਲੰਗ ਨੂੰ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣਾ ਉਸੇ ਪੀਰ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੁੜ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੇੜੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੁਰੀਦ ਆਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਆਵੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਕੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਮੁੜ ਮਗਰੋਂ ਆ। ਬੈਠਾ ਆ, ਸਲਾਮ ਦੁਆਈ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਂਦਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਮੁੜ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭੇਜਿਆ ਚ। ਕਾਮਲ ਪੀਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਦਕ ਮੁਰੀਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਆਖਿਆ, ਅਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। आपने फरमाया, कामल पीर मैं, कामल पीर भालू प्यार ना आंदा है, वो बच्चा छड़ दे गुनाह, कोई ना छड़े तो मुड़ मुक्के ना भी छड़ा लेंदा है। आंदा जी बस मैं समझ गया। पीर आख्या, मुड़ो जी बूटियां च बाह हैं उन्होंने भी सद लो, वो भी आ गए। निकाह पढ़ाया, उन्हें मुसलमान किया। जी अगे आई बैठी आई, उनके नाल भी निकाह पाया छड़िया।
میں مرشد او سہیڑیے جڑا دو جگ خوشی وکھا کئی آندے نے داڑھی رکھ لی تو ساری شادی نہیں ہونی اور ساڈے پیر تو دو کرا چھڑتے ہیں دونوں شادیاں ہو گئیں دونوں اللہ نے کیتا تے آباد ہو گئی میں مرشد او سہیڑیے جڑا دو جگ خوشی وکھاوے ہو پہلے غم دنیا دے میٹے وت راہ رب دس دنیا دا سوکھا کام ہے نا ان دی ٹینشن ان دیاں پریشانیاں ان دیاں بیماریاں یہ تو نقل نے اصل پریشانیاں اگے نے اصل تکلیفاں اگے نے اصل خوشیاں اگے نے جیڑا اے بیماریاں پریشانیاں نہیں ہٹا سکدا وہ آخرت دیاں کیویں ہٹاوے گا پانی پیویے پون کے تے مرشد پکڑیے چن کے چننا کی ہے ویکھو شریعت دا پابند ہے کہ نہیں ہوں شریعت دا پابند بھی کہیں تو کو نہیں پتہ ہوندا میرا جی پیر شریعت دا پابند ہے نماز پڑھدا ہے نہیں جی صرف نماز کو نہیں پڑھدا باقی وہ گناہ کو نہیں کردا گناہ داڑھی منانا گناہ نہیں نماز نہ پڑھنا گناہ نہیں وہ آندے نے ساڈا پیر گناہ کو نہیں کردا صرف نماز نہیں پڑھدا نماز دے بارے وچ تاں اللہ نے کتنی باری فرمایا نماز پڑھو تو جی وہ ہی نہیں پڑھدا تو پھر وہ گناہ گار نہیں تو ہو روکی دوسرا یہ ویکھو بھی انہوں لالچ تو کوئی نہیں بے تما دنیا دا تما کوئی نہ ہو دین واسطے میرے آقا بھی آندے رہے لوکاں نوں بھئی حصہ پاؤ مسجد بندی پئی ہے جہاد تے جانا ہے دین واسطے اپنی ذات واسطے میرے آقا نے سوال نہیں کیتا کامل پیر بھی انجی ہوندا ہے بے تما ہو گیا تیسرا انہوں کسے بزرگ دی خلافت ہو گیا کئی پیران دی اولاد ہے وہ اپنے باپ دے مرید بھی نہیں ہوئے وہ بھی پھر پیری مریدی کرنے لگ پوندا انہاں کول کی نشانی اے جی فلانے پیر دا پتر ہے اے باپ والی وراثت ملے گی انہوں پیر والی نہیں ملے گی جیڑا روحانیت والا فیض آ نا یہ آدھے نے شیران دیاں ماریاں گدڑ کھاندے پہ لوگ انہوں میں پیر ہی سمجھن لگ پاؤندے ڈاکٹر دا پوتر ہوئے ڈاکٹری نہ سکھے تسی آکھو یہ بھی ڈاکٹر ہے کہ میں یہ جی ڈاکٹر دا پوتر ہے میرا خیال ہے انجی تھانوں سمجھ ہے تسی نہیں آکھو گے تسی انجی آکھو گے ڈاکٹر دا پتر ہے ڈاکٹر نہیں حاجی دا پتر ہے اس حج کو نہیں کیتا آیا پھر وہ حاجی تو نہیں اس پیری دا کورس ہی نہیں کیتا آیا ایک کورس ہوندا ہے نا اسی پیران کول کیوں آنے جانے ہیں حج مکے چ ہوندا ہے کیا ایتھے اللہ کوئی نہیں اوتھے کدے اللہ ویکھیا کسے کوٹھے ہی ویکھے ہونے پر اللہ دا حکم ہے اوتھے جاؤ تے حج ہوئے نظر تو اوتھے بھی کوئی نہیں آوندا ایتھے گھر جی آکھ لویے تو پھر نہیں ہوئے گا حج اوتھے جانا پڑے گا انجی اللہ دے ولیاں کول جاویں گا وہ مسئلے حل ہوندے نے
کرتا اللہ ہی ہے، لیکن کئیاں دے وہم وچ خیال کی شیطان بھر چھڑدا ہے، وہ سمجھدا ہے بھی ادھر جانا رہا نا اس ٹھیک ہو جانا، وہ کوشش کرتا ہے ادھر نہ جاوے۔ کئی بار فقیراں نو پتہ ہے ساتھ پیچھے کوئی مدرسے بنانے لگے نے، انہوں دے بن بھی گئے نے، ساڈے تو اینا فقیر ہی بنے نہیں ہوندے نے، اپنے خرچے چ دیندے نے 10-15 جتنا ہو۔ ادے شیطان رکاوٹ پاؤندا ہے، ایدے نہ جڑا کام کرنا ہے نا، ایدے جڑے درس بننا ہے نا، وہ اس نرا مولوی نہیں بننا، اس وہ بننا ہے جڑا سینے دا علم ہوندا ہے، جڑا کتاباں میں ہوندا ہی نہیں۔ صد کتابو صد ورق در نار کن، کئی بار میں سننا ان پڑھ بندہ آندا ہے میں انا، وہ انا کیوں آندا ہے؟ انا وہ ہوندا ہے جندیاں دوویں اکھاں نہ ہون، جے ایک اکھ ہووے وہ انا تو نہیں نہ ہوندا، وہ تو کانا ہوندا، لیکن انہاں دی گل تے اسی غور نہیں کرتے۔ وہ آندا ہے میں انا، اندے کول دوویں علم کوئی نہیں ہوندا، تے جندے کو ایک علم ہویا وہ بھی بینا نہیں ہوندا، وہ کانا ہوندا۔ وہ کتھوں ملدا وہ علم؟ کتاباں میں تو ہوندا نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو کچھ میرے سینے میں تھا میں نے ابا بکر صدیق کے سینے میں ڈال دیا۔ یہ نہیں فرمایا فلانی حدیث پڑھو، قرآن دا سپارہ فلانا پڑھو، جو کچھ میرے سینے میں تھا میں نے ابا بکر صدیق کے سینے میں ڈال دیا۔ سینے دا علم سینہ بسینہ ہی ہوندا ہے، کتاباں والے علم نال بندہ نیک نہیں بن سکتا۔ تسی میرے کو مسئلہ پوچھو گے نا، میں کتاباں دا علم پڑھیا ہے، مسئلہ میں دس لواں گا، ہو سکتا عمل میں نہ کرتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے عالم ہیں، میرے پیر سونا سے فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ تے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ تصوف آئے نا، تے اللہ دی ذات نے تصوف والوں دے باغ جگا چھڈے۔ عام بندہ تو میں مسئلہ کردا تو نہ آکھنے کو پڑھیا ہے۔ ہوں یہ مولانا روم دا لقب ہی ہا ام العلماء، عالماں دی ماں، بہت ساریاں کتاباں لکھیاں انہاں، اج بھی انہاں دیاں کتاباں پڑھو سانوں مرشد دا کام دے بن گے۔ آپ نے کتاباں لکھیاں، امام غزالی نے کتاباں لکھیاں، کتاباں چاہ کے جاندے پے جنگل ڈاکہ پائے گیا، انہاں امام غزالی دے سر تو گٹھڑی چک لے دوڑ پے۔ امام غزالی انہوں آخ دینا بھائی یہ تھوڑے کام دی نہیں کوئی شے نہیں، یہ میری ساری عمر دی کمائی ہے، یہ مینوں دتی جاؤ، تھوڑے کسے کام دی نہیں۔ نبی معصوم ہوتا ہے، ولی محفوظ ہوتا ہے، اللہ مڑ بچاؤنا ہا، وہ چوراں چو بندہ آندا ہے مولوی جی
ساری عمر دی کمائی تیری یہ ہے، ایک جھٹکے میں چلی گئی۔ اجا کوئی ہور کمائی کر جنوں کوئی چھین نہ سکے، یہ تو انہوں نے ذہن چ بھی کوئی نہیں۔ گھر بیٹھا آیا انہوں دا بھائی جڑا نا وہ ظاہرا علم پڑھیا ہی کوئی نہ، لیکن امام غزالی دے پیچھے نماز نہ پڑھتا۔ امام غزالی اپنے ایمان کو شکایت لائی، امی دنیا کتھوں کتھوں آندی میرے مگر نماز پڑھن، اے میرا برا میرے مگر نماز نہیں پڑھتا۔ ماں نے آخیا پتر ایڈا وڈا عالم ہے تو کیوں نہیں نماز پڑھتا؟ آخیا امی تو نہیں ہے تو میں پڑھا گا۔ گیا مگر نماز نہیں تھی، وہ ہوں عالم ہا امام غزالی، وہ کوئی مسئلہ لبدا بنتا کتاباں، بھائی نو پتہ لگ گیا بھی اتنے تو ہے ہی کوئی، وہ تو کتاباں چ لگا پھردا ہے، میں کہندے مگر پڑھنی۔ انہاں سلام پھیریا، لمبے نیز لے۔ امام غزالی نو بڑا غصہ لگیا، جا کے ماں نو آندا امی اگے پڑھدا ہی نہ یا تو اج اس نواں چند چاڑھیا، نیتی سو نماز تے مڑ سلام پھیر کے تے مڑ وکھری پڑھی سی۔ ماں نے آخیا پتر ایسا کیوں کیتے؟ امی نماز میں اللہ دی پڑھنی ہے کہ غزالی دی؟ اللہ دی۔ جتنا چر اللہ دی پڑھتا رہا میں مگر رہا، یہ کتاباں میں جا بڑھیا مسئلہ لبدا آندا یا فلانا۔ امام غزالی تو دل نو چمبڑ گئی گل، وہ تو میرے دل چ گل آئی، میں تو کسی نہ کیتی بھی کوئی نہیں۔ تو ماں نے آخیا پتر تے تو بھی کیڑا مڑ رب دی پڑھتا پیا ہے، تو بھی تو غزالی نو ہی ویندا رہا، جے رب دی پڑھے ہاں تو جدے مرضی جاندہ، جا تمہیں اپنی کامل کر تے یہ بھی کامل کر۔ منے وقت اپنے بھائی نے پوچھتا امام غزالی یار تینوں یہ کیویں پتہ لگ گیا ہے کہ میں فلانا مسئلہ لبدا ورنا؟ میرے کو علم ہے۔ علم تیرے کو پڑھیا تو کوئی نہیں بھائی، وہ علم نہیں، یہ میرے پیر کولے علم، یہ سینہ بسینہ آتا ہے۔ امام غزالی نے فرمایا یار مینوں بھی اتنے لے چل، ممی مرید ہو جانا۔ ہر عالم تو بڑا ایک عالم ہے، ہر پہلوان تو بڑا ایک پہلوان۔ کسی اور کیا یہ جا علم ہوندے کولے تے آندا مینوں اتنے چل کے مرید کرا۔ وہ لے کے بھائی اپنے پیر نو آندا جی یہ میرا بھائی ہے یہ مرید کرنا۔ آپ نے ان کی پیشانی پڑھی، مایا تو بڑا بڑا حال ہے بھائی مرید ہونا ہی؟ ہاں جی میں مرید ہوں۔ یہ مڑ امام غزالی بعد لکھتے ہیں مرید لا یرید، مرید وہ ہوتا ہے جس کا اپنا ارادہ ہی نہ ہو۔ جی میں پیر آکھے راتی آکھے دن ہے تو آکھے دن ہے، جی دن آکھے پیر رات ہے وہ آکھے رات ہے۔ مولانا روم فرماندے نے مرید مردہ بدس غسال، جی میں مردہ نوالا نال دے ہاتھ چاہتا ہے۔ کدے مردے آکھے پانی گرم زیادہ ہے، پانی ٹھنڈا زیادہ ہے، میرا گوڈا سکا رہ گیا، جی میں نوا چھڑے وہ چپ کر کے نہ لینا ہے۔ یہ مرید ہوتا ہے۔ امام غزالی کو پوچھا انہاں بزرگاں میں مرید ہونا ہی؟ آخر ہاں جی مینوں مرید کر، مرید ہو گیا۔ میں جی ہوں کی کراں؟ انہاں دے ذہن چ آئی
مینوں بچے پڑھاون تے لاوے گا نہ۔ آپ نے فرمایا او میرے گھوڑے نے انہاں دی لد سٹیا کر۔ ایڈا وڈا عالم جن دیاں جتیاں شگرد سدھیاں کردے ہیں، مقدر چنگے ہون تا کوئی آر ہوندا ہی نہیں۔ وہ اپنے پیر دی گل نو سمجھدے ہیں۔ یہ کیڑی شان ہے، یہ کیڑی عزت ہے؟ عزت وہ ہوئی جڑی اللہ دیندا۔ کوئی ایم پی اے آوے ساڈے کول، وزیر آوے، اندر ہاتھ بھی چومدے ہو؟ جو خدا دا ولی آ جاوے اندر لوگ ہاتھ بھی چومدے نے، پیر بھی چومدے نے۔ آپ نے فرمایا میرے گھوڑیاں دی لد سٹیا کر۔ بسم اللہ پڑھ کے ٹوکری لے لئی، جھاڑو لے لیا۔ اج ملے نے پیر بیعت ہو کے تے ڈیوٹی سے آ گئے۔ لنگر دے کام وچ اتنی برکت ہوندی ہے، اتنا فائدہ ہوندا ہے۔ بڑے بڑے شاناں والے خلیفے آندے نے، پر جدوں آن کے وہندے نے میرے پیر دی جماعت انہاں نوں کم کردیاں ویکھ کے، جائیں مسجد بنوائی ہے نا، وہ مینوں لبدا لبدا آ گیا، یہ ریاست علی تسی ہو؟ میں کہا ہاں جی۔ آندا خدا دی قسم ہے آج سارا فیض تا آ جماعت لٹ کے لے گئی۔ یہ تسڑے این سٹدے ہیں، انج لگا جی میں وہ پنگوڑا چلتا پیا، پتہ ہی نہ چلے ادو کدو آ گیا تو ادو کدو آ گیا تسڑا۔ یہ لنگر دا کام۔ ولا ذکر اللہ اکبر، سب تو وڈی عبادت اللہ دا ذکر ہے۔ ان دے نالوں وڈی عبادت پیر دی صحبت، یک زمانہ صحبت با اولیاء، ان دے نالوں وڈی عبادت لنگر دا کم، ان دی فائدہ زیادہ ہے۔ امام غزالی نو ڈیوٹی پہلے ہی مل گئی۔ ایک دن دا واقعہ ہے، اتوں نیڑے نیڑے کوئی بندے آئے، درس ہے جی سے چلیے کوئی مسئلہ ہونا پوچھنا ہو۔ امام غزالی اتنے جی گھوڑیاں دی خدمت تے لگے ہوئے ہیں۔ یہ بندے گئے نے انہاں بزرگاں کو، بزرگاں نے دسیا بھی میرے کو اتنا علم کوئی نہیں، مینوں دا کوئی نہیں پتہ اس مسئلے دا۔ وہ واپس ٹر پے۔ اگو امام غزالی سر تے ٹوکری ہاتھ جھاڑو ہے، راہ آن کے کھلو گیا۔ بھائی صاحب تسی ہون آیا، تسی بیٹھے بھی کوئی نہیں تے جاندے پے ہو، کی کام آ بزرگاں کول بہو آ جٹ گئے۔ انہاں آخیا جی انہاں کول تے علم ہی کوئی نہیں۔ جیم جے کر دین علم وچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھ دے؟ شیطان کول تے بڑا علم، ساری مرضی دی گل ہے، جیڑی شاید چیک کر لی کر لی۔ آپ نے فرمایا مسئلہ یار تھانوں میں دس چڑھنا۔ انہاں تنز نال آکھیا، ان دی پوزیشن ویکھدے پے نے، یونین فارم ویندے نے، ہے میں تو امام غزالی نا ایڈے مشہور ہیں۔ انہاں آکھیا ہے میں تو امام غزالی نا۔ آپ نے نہیں دسیا کہ میں امام غزالی ہوں۔ آپ نے فرمایا تسی دسو تو صحیح۔ جنہ حضرت امام غزالی دیا کتاباں پڑھیاں نے نا، انہوں نے معلوم ہوتا ہے کہ اس بندے نو یہ ول بھی ہے کہ دماغ وچ کیویں گل بائی گئی۔ ان کتاباں پڑھ کے بندے نو زیادہ فائدہ ہونے لگ پاؤں۔ انج کر کے انہوں نے مسئلہ دسو،
وہ بڑے راضی ہوئے تھے ہن انہاں دا عقیدہ بزرگاں لے ہور زیادہ ہو گیا یار ایڈے 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 عالم انہاں گھوڑیاں دی لد سٹدے وندے نے مینوں آندا سانوں میرے کوئی علم ہی کوئی نہیں پھر گئے جا کے معافی منگے مرید ہو گیا کرن جگ تے واز علماء چنگا پر عشق بیان کچھ ہور سنیا عالماں دی گل ہور ہوندی عارفاں دی ہور ہوندی ملا کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور حرف وہ وجہ نے معنی وہ وجہ ہے لیکن فرق تو ہوتا ہے کار پاکاں راہ کے آسز خود مگی گرچہ مانت در نوشتن شیر و شیر مولانا روم فرماندے نے وہ شیر تے شیر لکھیے ہکو جے نہیں ہوندے ہاتھ بھی دوئیں اکھاں بھی دوئیں لتاں بھی دوئیں تو بھی بندہ تے ممی بندہ تو عالم تے ممی عالم تو تہجد پڑھنا ہے تو ممی تہجد پڑھنا جی میں داتا صاحب دے دل چ خیال آیا اپنے پیر نو دباؤندے پے نے تو دل چ خیال آیا پتہ نہیں میں اندے کو لینا کی داڑھی بھی ہے میں نماز بھی پڑھنا تہجد بھی پڑھنا یہ عالم ہے تو ممی عالم پتہ نہیں میں اندے کو لینا کی وہ بزرگ ستا آیا یہ مٹھی بھی بھر دے وہ بزرگ اکھاں کھول کے آندا پتر اساں تینوں وہ شے دینی ہے دنیا قیامت تک تیری قبر دی بھی عزت کرنی امام غزالی رحمت اللہ علیہ جدوں یہ مسئلہ دسیا تو وہ بندے مڑ اس بزرگ کول گئے تو بزرگ نے آکھیا وہ کیڑا میرا مرید ہے وہ امام غزالی نو لے گئے یہ تو مسئلہ دسیا ہے میں دسیا آپ نے پکڑ کے سینے نہ لایا یہ پیالیاں نال نہیں پلائی جاندی یہ نظراں نہ پلائی جاندی کتاباں وچ نہیں ہوندا ہے یہ علم کتاباں وچ نہیں صد کتابو صد ورق در نار کن روئے دل را جان بے دلدار کن مولانا روم فرماتا ہے نا کتاباں نو اگ لاؤ ساڑ دیو میں بڑیاں لکھیاں بڑیاں پڑھائیاں مینوں تو سمجھ کوئی نہ آئی بلے شاہ دے نے پیر گئے مولوی کو پڑھن پڑھ الف پڑھ دینا الف بے الف ہکوئی بس وے میاں جی الف لے آئے دل کھس وے میاں جی بے دا نکتہ مول نہ پڑھساں باویں 100 کریں وس وے میاں الف تا پکا لو اندے چ کتنا علم الف ہے پر اتنا ہے نا جے کوئی دسن والا ہوئے جے کوئی دسدا ہی نہیں انہوں صاحب سمجھ نہیں یہ اللہ والیاں دی صحبت وچ یہ چیزاں ملدیاں نے آنا جانا رکھو اپنے آپ یہ ویکھدے رہو کہ میں مرید ہویاں کہ نہیں اجے مرید ہی تو نہیں ہویا تو پھر بھی کام دا پیر دا کام تو جے پیچھے ہونا مرید داڑھی پوری رکھ لی نماز 5 پڑھنا پگڑی بننا ہے مسواک کرنا ہے یہ تو زیادہ شرطاں ہوں ویکھن والے تو ویکھن گے بھی یہ سجن سائیں دا مرید ہے
ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵਰਤਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਸਾਈਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ। ਹਸਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਤਕੱਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੀਰ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਣਾ। ਪੀਰ ਨਾ ਪਕੜੋ, ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਪੀਰ ਨਾ ਪਕੜੋ ਤੇ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਆਲਮ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੱਝੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਲਾਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪੀਰ ਨਾ ਵੀ ਪਕੜੇ ਤਾਂ ਪੀਰ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਕੀ, ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣੀ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਟੋਪੀ ਰੱਖੀ ਮਤਲਬ ਵੇਨਾ, ਪਗੜੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਵੇਂ ਮੁਰੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਸੰਗਾ ਆਉਂਦੀ, ਅਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਪਰ ਭੈੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕਦੇ ਨਾ ਚੁੰਮੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜੰਨਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਚੁੰਮਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿੰਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੁੜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੇਟੂ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਤੇ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੁੱਢੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਉਹ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਪੈਸੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਬਾ ਤੇਰੇ ਕਣ ਸ਼ੈ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਪਏ ਹੁਸਨ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਫਰਜ਼। ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀਆਂ 17 ਰਕਾਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ 4 ਹੀ ਹਨ। ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਯਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ। ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੂੰ MA ਜੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, इंसान तो बन ला पालो। इंसानियत अच्छी शायद खुलक नामा माल में सब तो उत्ते खुलक लिखा हो। इस बंदे में इखलाक कितना, इखलाक अपना बनाओ। जे सज्जन साईं दे फकीर हो, लोग वेख के आखन कि सज्जन साईं दा फकीर। ए बोड़ा अपना हक हक वाला ये सोचते धुम पा छड़ी भी सज्जन साईं दा मुरीद। कोई दाना ज़्यादा आ जाए, बोरी 10 बोरियां 110 बोरियां आ गई। ये आंदा ना जेड़े पल्लेदार बई ये गिनिया ने तुसां बोरियां न गिनिया, आखे यार फिर गिनो। मैं थानू मजदूरी वध दे छड़सा, दोबारा गिनो। वो 110 वध आए। इस उन्होंने फोन किया भी 110 बोरियां थोड़ियां वध आ गई, पैसे लेने जे या दाने लेने जे। मेरे आका ने फरमाया सच्चा ताजर क़यामत वाले दिन नबियां दे नाल होवे।
میرے پیر دا فیض ہے ਇਹਨੂੰ 2 ਦੇ 3 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਰੀਦ ਬਣੋ ਨਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਜਦ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਵਜਦ ਦੇ ਚ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਡਾਕੂ ਆ ਗਿਆ ਚੋ ਇਹਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਗਲ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਗਿਆ ਉਹ ਪਠਾਨ ਆ 2-3 ਡਾਕੂਆਂ ਦੂਏ ਨੱਸ ਗਏ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੰਮੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪਠਾਨ ਨਾਲੇ ਲਕੀਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਬੋਂ ਤੇ नाले आता मुझे ये तो नहीं मैं पकड़ा गया कि ये बड़ी शर्म आ रही है कि इसने मुझे पकड़ लिया मखा तो मगर वारस तकड़े आन फिर माफ़ कर देता इत्थे मुरीद फकीर ने बड़ा ही काम करते हैं मरकज़ का अक्सर बजुर्ग उन्होंने दे हालात माड़े होंदे ने लोकां कोलियत विच हीरा बड़ा कीमती हीरा हैरान हो गए घर इन्हां दे आटा भी कोई नहीं होंदा अगां खराए ते हीरे भी कर लेंदे मोती भी कर लेंदे ये चीज़ां मिल जांदियां ने किताबां में नहीं आती ये अल्लाह वाले इश्क लावन ना आती उन्होंने ना मुहब्बत करन ना ये कपड़ा पकड़ के ना तो जिमें मैं पढ़ा ना उंज तुसी पढ़ो सारे जिन्ना मुरीद होना है वो इरादा करन असी मुरीद होंदे पे जिन्ना मुरीद नहीं होना ना हो ये खुशी दियाँ वंगा ने कलमे में ज़रूर पढ़ो जै मुरीद नहीं होना इरादा ना करे बैद का जै मुरीद होना है वो इरादा करे पिछा बैठा भी मुरीद हो जाए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैह दुआ मंगो अल्लाह ताला दिन दुनिया दी मुश्किल आसान करे परेशानियां दूर फरमावे कारोबार च बरकत होवे दीन दा शौक हो बेरहमत इत्थे खब्बे पासे घर बीबियां माइयां भैणां सुनदियां होसणगियां खब्बे पासे पसलियां च दिल हुंदा है उंगल नहीं रखनी उच्चा नहीं बोलना अपने दिल च पढ़िया करो अल्लाह 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 जिवें प्यास लगी होवे तो बंदा जबान नाल तो नहीं आता पानी 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 पर ख्याल पानी वाली हुंदा काम करदा होवे गल्लां करदा होवे रोटी खांदा होवे ख्याल पानी वाली हुंदा इस तरह इनू ख्याल विच पढ़ो हर मुश्किल दी कुंजी यारो हथ वलियां दे है
داتا صاحب فرماندے نے اے وظیفہ کوئی جنگل چ بہ کے کرے، دنیا کما کما کے اتنے لے آوے۔ کوئی بندہ آندا ہے فلانے ملک جاؤ گے تو اتنے پیسہ زیادہ ہے، اللہ پہ آندا ہے میں ہی دینی روزی، تو روزی اللہ دینی۔ کتنے باہر جاندے نے سارے سیٹ ہی نہیں ہوندے، کتنا پیسہ خرچ کے آ جاندے، اندے تو خرچہ بھی کوئی نہیں۔ اپنے دل چ پڑھنا اللہ اللہ اللہ، یہ دل چ پڑھتے رہے کرو، اللہ تعالیٰ مینوں بھی توفیق دے، تھانوں بھی سارے واسطے دعا ہے۔ اللہ دی ذات مشکل آسان کرے، پریشانیاں دور فرماوے، کاروبار دا برکت ہوے، دین دا شوق ہو، برحمتک۔